اس ویڈیو میں ہم لوگ مقام دکۃ القضاء جو بالکل آپ کے سامنے ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ ایک جوان روتا ہوا امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ قاضی شریح کی عدالت میں گیا، میرے والد 3 لوگوں کے ساتھ کہیں سفر پر گئے تھے، اور جب یہ 3 لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا امیر المومنین، میرے والد کے پاس بہت ساری رقم تھی، مجھے ان لوگوں پر شک ہے، مگر قاضی شریح نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس بارے میں فیصلہ کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے قاضی شریح کو بلوایا اور کہا کہ کیا تم نے یہی فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان تینوں لوگوں کو الگ الگ بلوایا اور ان سے سفر کے بارے میں دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے ان سے بہت سارے سوال کیے، یعنی تم لوگ کب یہاں سے گئے، کہاں کہاں رکے، کہاں سے یہ آدمی مرا، کس نے اسے دفن کیا، کس نے اسے غسل دیا، کس نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جب مولا نے اس طرح کے بے شمار سوالات ان تینوں کو الگ الگ بلوا کر کیے تو ہر ایک کا جواب مختلف تھا۔ حقیقت سامنے آ گئی کہ یہی ان کے قاتل ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم تینوں نے مل کر اسے مارا اور اس کی دولت لوٹ لی۔ مومنین، اسی مقام پر امام علیہ السلام کا ایک اور فیصلہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جس میں 2 خواتین امام علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور دونوں یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ امام علیہ السلام نے دونوں عورتوں سے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور دونوں کو آدھا آدھا ٹکڑا دے دیا جائے۔ تو یہ سنتے ہی دونوں میں سے ایک عورت فوراً اٹھی اور چلا کر بولی کہ اسے قتل نہ کیا جائے، میں اسے دوسری عورت کو دے دینے کو تیار ہوں۔ جس پر امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ یہی اس بچے کی اصل ماں ہے، کیونکہ یہ ماں یہ تو برداشت کر سکتی ہے کہ میرا بیٹا کسی اور کے پاس چلا جائے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ تو مومنین، یہ مقام دکۃ القضاء جہاں پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز یہاں پر مومنین ادا کیا کریں، اور مومنین کرام، مسجد کوفہ کی یہ بے شمار مقامات کی زیارات ہیں جنہیں ہم نے پارٹ وائز مختلف ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ کوفہ کی پلے لسٹ میں جا کر آپ ان تمام مقامات جو مسجد کوفہ میں ہیں ان کی معلومات کے ساتھ ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔